وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إني جاعلك للناس إماما. اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام دیا اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اسلام کا شعور دیا۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے ابراہیم، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم، تمہاری کاوشیں اور تمہاری محنتیں، تمہاری جد و جہد، اللہ کا نظام، اللہ کا پیغام لے لے کر آپ دنیا کے کونے کونے میں گئے، میری اس توحید کا پرچار تم نے ہر جگہ پر کیا ہے۔ بس اے ابراہیم، میں رب تجھ سے راضی ہو چکا ہوں کہ انعام کے طور پر آج میں اللہ اعلان کرتا ہوں، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں اب تمام لوگوں کا تمہیں امام بنا رہا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام بنانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ امام اللہ بناتا ہے، لوگ نہیں بناتے۔ اور امام اللہ اس کو بناتا ہے جس کی قربانیاں ہوتی ہیں، جس میں دین کی کاوشیں، دین میں جد و جہد اور دین کے معاملے میں ان کی قربانیاں موجود ہوں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد تھی، ائمۃ یہدون بامرنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام بناتا ہے، پھر اس امام کے پیچھے چلنے کا سب کو پابند کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، جب اللہ اس کو امام بناتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی نہیں ہوتا۔ اگر ہم جس کو امام بنائیں اس میں غلطیاں، کوتاہیاں، ہر چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہمارا امام بنایا، ہمارا رہبر بنایا اور ہمارا پیشوا بنایا، اور پیشوا بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا، اے پورے دنیا کے انسانوں، اب میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا امام بنایا، اب اس کی اقتدا تمہیں کرنی ہے
ان کے نقش قدم پر تمہیں چلنا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اب یہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لیا کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا، اور اس کے بعد ہمیں حکم دیا کہ تم ان کی اقتداء کرو، پیروی کرو۔ امام اللہ بناتا ہے، لوگ نہیں بناتے۔ امام وہ ہوتا ہے جس کی اقتداء کے لیے اللہ اعلان کر دے، ان تطیعوہ تہتدوا۔ اللہ نے اعلان کیا کہ لوگوں اگر تم ان کی اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے تو ہدایت یاب ہوگے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام کی اقتداء کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کتنے امام بنا دیے گئے، اور کچھ نے 12 امام بنائے، کسی نے 4 امام بنائے۔ 4 امام والے کہتے ہیں کہ اگر 4 اماموں سے کسی کے پیچھے چلو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی، اگر کسی کی اتباع نہیں کرو گے، اقتداء نہیں کرو گے، تقلید نہیں کرو گے تو تم ہدایت یاب نہیں ہو سکتے۔ ہم یہاں پر یہ سوال ان لوگوں سے کرتے ہیں کہ بتاؤ، ہمارا امام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو امام اللہ نے بنایا اور جن کا حکم واجب الاتباع اللہ تعالیٰ نے بنایا، تم نے جو 4 اماموں کو واجب الاتباع قرار دیا، جن کی تقلید کو تم نے فرض عین قرار دیا، تو ہمیں بتاؤ کہ ایک آیت پیش کر دو، ایک آیت پیش کر دو جس میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ 4 اماموں سے ایک امام کی اقتداء کرنا۔ اور انشاءاللہ قیامت کے دیواروں تک ایک آیت تو کیا، ایک حدیث بھی نہیں پیش کر سکتے، اس لیے کہ امام اللہ اس کو بناتا ہے جو غلطیوں سے معصوم ہو۔ امتی کبھی غلطیوں سے معصوم نہیں ہو سکتا، اور امام اللہ اس کو بناتا ہے جب وہ بولتا ہے، جب اللہ کہتا ہے تو وہ بولتا ہے، اس کی زبان اللہ کی زبان، یعنی اللہ جو حکم دیتا ہے وہ نبی وہی بولتا ہے، اور وہ نبی صرف دنیا میں اب ایک ہی تھا، یعنی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ بے شک یہ میرا نبی اپنے مرضی سے نہیں بولتا، یہ وہ بولتا ہے جو اللہ وحی کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ہر ایک گفتار اور ہر وہ ایک بات اللہ کے حکم کے ساتھ بیان کرے۔ بتاؤ دنیا میں جو تم نے 4 امام بنائے، بتاؤ کہ ان 4 اماموں کو اللہ نے حکم دیا، اور یہ جب کبھی انہوں نے کوئی حکم دیا، کوئی مسئلہ پیش کیا، تو بتاؤ اللہ نے ان کے اوپر وحی بھیجی تھی؟ نہیں، صرف اور صرف وحی اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا تھا۔ اس لیے ہمیں یہی حکم دیا کہ ان تطیعوہ تہتدوا، کہ اگر تم اس رسول کی اقتداء کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ اس لیے کہ یہ نبی یہ معصوم عن الخطا ہے، اللہ نے ان سے برائی کو دور کر دیا اور ان سے غلطیاں اور کوتاہیوں کو دور قرار دیا ہے۔ تب اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو میرے رسول کے قول اور ان کے فعل کے خلاف کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر کہیں دردناک عذاب نہ نازل ہو جائے، یا دنیا میں وہ مصیبت میں نہ گرفتار ہو جائے۔ مجھے بتاؤ دنیا میں تمہارے 4 اماموں سے کسی بھی امام کے لیے یہ بات کہی گئی؟ بتاؤ تمہارے یہ 12 امام میں سے
کسی امام کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ اگر تم 4 اماموں سے کسی کی اگر اقتدا نہیں کرو گے، اس کے قول اور فعل کے خلاف ورزی نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ کسی کے لیے نہیں کہا اللہ نے، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کہی ہے۔ جس کی اقتدا کیا جائے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ جو امام بنے، امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اس لیے یہ اصول ہے کہ امام سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور امام صحیح فیصلہ بھی کرتا ہے۔ یہ ان اماموں کی بات ہے جن کو ہم نے اور آپ نے امام بنایا ہے، جن کو اللہ نے امام بنایا۔ اس کی گارنٹی اللہ نے دیا کہ میرے نبی اپنے طرف سے ایک بات بھی نہیں کہتا، یہ وہ کہتا ہے جو ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جس معاملے میں اللہ کوئی فیصلہ کر دے یا میرا نبی کوئی فیصلہ کر دے اور اس میں وہ خود مختار ہو جائے، اپنے آپ کو مختار سمجھنے لگ جائے، تو وہ مومن کا شیوا نہیں، وہ مومن کبھی نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ ان 4 اماموں کے بارے میں تم کہہ سکتے ہو؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں 4 اماموں سے ایک کو نہیں مانتا، میں کسی امام کو نہیں مانتا، میں صرف قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرتا ہوں، تو مجھے بتاؤ کیا تم ان کو کافر کہہ سکتے ہو؟ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ یہ مومن نہیں ہے؟ تم ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ جن اماموں کی طرف تم بلاتے ہو لوگوں کو، اس کے لیے تو تمہارے پاس کوئی سند بھی نہیں ہے، تو پھر تم یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہو؟ اور ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ امرا ان یقول لهم الخیرۃ من امرہم، فرمایا کہ مومن کا قول صرف یہ ہوتا ہے جب اللہ اور ان کا رسول کسی معاملے میں حکم دیتے ہیں تو مومن کا صرف یہی قول ہوتا ہے کہ بس ہم ایمان لے آئے، اپنا سر جھکا دیا، اب ہمیں اب پہ چو چرا نہیں کرنی، اپنے آپ کو وہ مختار نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو رسول کے حکم کے مطابق سر جھکا دیتا ہے۔ بتاؤ تمہارے 4 اماموں کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ ان 4 اماموں کا جب کوئی حکم آ جائے، ان 4 اماموں کا کوئی حکم آ جائے اور اس کے بعد تمہیں چو چلا نہیں کرنی، کسی امام کے لیے نہیں آیا، اس لیے کہ جو 4 امام تو نے بنائے وہ اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اسے صحیح فیصلہ بھی ہو سکتا ہے اور ان سے خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کے اندر اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور جس کو اللہ نے نبی بنایا، جس کو اللہ نے امام بنایا، وہ معصوم ہے، نہ ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے نہ ان سے کوئی خطا ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر کسی کے بات کو نہیں تولا جاتا، چاہے صحابہ ہو، کوئی بھی ہو، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ جب نبی کا فیصلہ آ جائے، چاہے ولی ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، نبی کے قول کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بار عبداللہ بن عمر، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، وقت کا خلیفہ اور خلیفہ راشدہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم رائج کیا کہ حج تمتع کوئی نہیں کرے گا، اس کے بعد عبداللہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، جب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ اے عبداللہ آپ بتائیں کہ حج تمتع انسان کر سکتا ہے کہ نہیں،
تو عبداللہ نے کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا ہے، اور وہ حج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے، اور جس معاملے میں جو کام اللہ کے نبی کرے تو وہ کام کس طرح بندہ چھوڑ سکتا ہے، وہ کس طرح ناجائز ہو سکتا ہے، لہذا حج تمتع کرنا جائز ہے۔ تو سائل نے کہا کہ عبداللہ پھر تیرا باپ تو کہتا ہے کہ حج تمتع نہیں کیا جائے گا۔ تو اس بات پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو دیکھے، جواب کو دیکھے، اور اس کے باپ کے خلاف یہ فتویٰ، آپ ان کا جواب دیکھے۔ اس سائل سے کہتا ہے کہ میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور تو مجھے میرے باپ کی بات سناتا ہے۔ بتاؤ، میں نے تمہیں حدیث سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، تو مجھے میرے باپ کے قول کو سناتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرو گے یا میرے باپ کے فتوے کے اوپر عمل کرو گے؟ تو اس وقت سائل نے کہا ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے اوپر عمل کریں گے۔ کہا یہی تو منہج ہے ہمارا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف اگر کسی کی بھی بات آئے گی تو اس کو دیوار پر مارا جائے گا۔ یہ صحابہ کا منہج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف چاہے حضرت عمر کا قول کیوں نہ آئے، ابو بکر صدیق کا قول کیوں نہ آئے، کسی بھی چاہے کوئی بھی صحابہ ہو، اگر ان کا قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف آئے گا تو اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، صرف عمل کیا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر کیا جائے گا۔ یہی آج ہم اہل حدیث کا منہج ہے، یہی اہل الحدیث کا منہج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے خلاف کسی کی بات کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور یہی فتویٰ ہمارے سلف صالحین کا ہے۔ اور یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جس کی دنیا میں تقلید کی جاتی ہے، جس کی تقلید کو لوگ فرض سمجھتے ہیں اور اس کے تقلید کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اذا سہل الحدیث فہو مذہبی، لوگوں جب صحیح حدیث تمہارے سامنے آ جائے تو سمجھ جانا کہ یہ میرا ابو حنیفہ کا مذہب ہے، یعنی میرا مذہب جو ہے وہ حدیث ہے۔ جب کبھی تمہارے پاس حدیث آ جائے تو یہ نہ کہہ دینا کہ ہم تو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں لہذا ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے، نہیں، تمہارے پاس حدیث آ جائے تو میرے اس قول کو چھوڑ دینا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لینا۔ پھر اس کے بعد ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بات پر وہ خاموش نہیں ہوئے، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس آدمی کو اوپر حرام ہے کہ وہ میرے فتویٰ کے اوپر فتویٰ دے دے۔ ہر آدمی کے اوپر یہ حرام ہے کہ میرے فتویٰ کے اوپر فتویٰ دے، یہاں تک کہ ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے کس حدیث کے بنا پر یا کس آیت کے بنا پر میں نے یہ فتویٰ دیا۔ جب تک کہ اس کو دلیل کا پتہ نہ چلے اس وقت تک میرے فتویٰ کے اوپر فتویٰ دینا حرام ہے۔ اب بتاؤ، آج اس معاشرے کے اندر مدارس میں ابو حنیفہ کا، امام ابو حنیفہ کے فتاویٰ پڑھائے جاتے ہیں، ابو حنیفہ کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، آج تک ایک مسئلہ امام ابو حنیفہ کا انہوں نے قرآن و حدیث کے اوپر رکھ کر ان کا مقابلہ تقابل نہیں کیا کہ آیا کہ امام صاحب نے یہ جو فتویٰ دیا ہے کس حدیث کے مطابق دیا ہے، کس آیت کے مطابق دیا ہے۔ ان کے فتوے بھی امام ابو حنیفہ کے فتوے کے اوپر دیے جاتے ہیں اگرچہ ان کو اس فتوے کی دلیل بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ تقلید جو ہے، یہ تقلید نہ صحابہ کا طرز عمل ہے
اور نہ تابعین کی طرز عمل ہے، نہ تبع تابعین کی طرز عمل ہے، یہاں تک کہ یہ ائمہ جن کی تقلید کی جاتی ہے، جن کی تقلید کو فرض قرار دیا جاتا ہے، نہ ہی ان کا یہ طرز عمل ہے، نہ انہوں نے کسی کی تقلید کی ہے، نہ انہوں نے اپنی تقلید کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو تقلید نہ کرے اور نہ تقلید کرنے کا حکم دے، اور جو حدیث پہ عمل کرے، قرآن پر عمل کرے، اسے اہل الحدیث کہا جاتا ہے، اسے حنفی نہیں کہا جاتا، اسے شافعی نہیں کہا جاتا، اسے مالکی نہیں کہا جاتا، اور اسے حنبلی نہیں کہا جاتا، اسے اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے دور سے لے کر مسلسل یہ اہل الحدیث کا دور چلتا رہا، آج تک یہ اہل الحدیث کا دور جاری اور ساری ہے۔ ہم یہی بات کہتے ہیں ان مقلدین بھائیوں کی، اگر تقلید فرض ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف یا عمل کے خلاف اگر تقلید فرض ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ امام ابو حنیفہ کے اوپر تقلید فرض تھا یا نہیں تھا؟ اگر تھا تو انہوں نے کس کی تقلید کی؟ اگر نہیں تھا تقلید فرض، تو مجھے بتاؤ کہ یہ فرض ادا نہ کرنا، تو جو گناہ پھر جس گناہ میں آپ ہمیں تولتے ہو، اسی گناہ میں پھر ابو حنیفہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تقلید نہ کرنے کی وجہ سے جس صف میں آپ ہمیں کھڑا کرتے ہو، اسی صف میں پھر امام ابو حنیفہ کو کھڑا کر دو، کیونکہ وہ بھی غیر مقلد تھے، انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی، اور تقلید نہ کرنے کی وجہ سے آج اگر تم ہمیں گمراہ کہتے ہو، تو مجھے بتاؤ کہ امام ابو حنیفہ نے کسی کی تقلید نہیں کی تھی، تو تم اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ مجھے بتاؤ جو حکم تم امام ابو حنیفہ پہ لگاؤ گے، اور وہی حکم تم ہمارے اوپر آ کے لگا دینا۔ تو یہی ہمارا منہج ہے کہ صحابہ سے لے کر، تابعین سے لے کر، علماء کے دور سے لے کر، ہر دور کے اندر، یعنی ان کا خیر القرون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تقلید یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ زمین کی پیداوار ہے، اس کا تعلق آسمان سے نہیں ہے، اور اس کا تعلق وحی الہی سے نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، کہ اس چیز کی اتباع کرو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر دیا گیا، وہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ یہی منہج رہا ہر دور کے اندر۔ ہم کہتے ہیں آپ ہمیں غیر مقلد کہتے ہو، آؤ اتنا تو تم نے جرت کر لی، آؤ تھوڑا سا اور آگے چلے جاؤ اور اوپر چلے جاؤ، امام احمد بن حنبل کو بھی پھر غیر مقلد کہہ دو، اور امام مالک اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ، اور جس صف میں وہ لوگ کھڑے ہیں، آج الحمدللہ اسی صف میں اہل الحدیث کھڑی ہے۔ آپ بتاؤ، دعویٰ کے ساتھ اہل الحدیث کے پلیٹ فارم پر یہ دعویٰ کے ساتھ بات کہی جاتی ہے، اہل حدیث کا ایک مسئلہ اٹھاؤ، جس کا تعلق 1400 سال پہلے نہ ہو، جس کا تعلق اللہ کے رسول سے نہ ہو، جس کا تعلق صحابہ سے نہ ہو، تو اگر ہمارے ایک مسئلے کا تعلق اگر اللہ کے نبی سے نہ ہو اور صحابہ سے اگر منقول نہ ہو، تو پھر ہماری گردن اور تمہاری تلوار ہے، جو سزا تمہیں چاہیے، جو سزا تمہیں پسند آئے، وہ سزا آپ ہمیں دے دینا، ورنہ اگر نہیں تو تم اپنے گھر کا خیر مناؤ۔ تم نے جو مسائل گھڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کیے،
اپنے کتب کے اندر تم نے جو درج کیے ہیں، اور پھر تم نے بھی یہ حکم بھی لگا دیا کہ جو آدمی امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف کرے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں، ایک مسئلہ اٹھا کے ہم تمہیں دے دیتے ہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں بتاؤ کہ اس کا تعلق 1400 سال پہلے تھا یا نہیں تھا۔ اگر نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جماعت حق کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی وہ اہل الحدیث تھی، اور وہ متبع رسول تھے، بلکہ وہ مقلد نہیں تھے۔ یہ تقلید 400 سال کے بعد پیدا ہوا ہے۔ 400 سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 400 سال کے بعد یہ تقلید شروع ہوا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید 400 سال کے بعد ایجاد کیا گیا، 400 سال پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ ان کو کس صف میں کھڑا کرو گے؟ اس میں ان کو کس چیز میں شمار کرو گے؟ ان کے لیے کیا حکم لگاؤ گے؟ جو حکم تم ان کے لیے لگاؤ گے وہ حکم تم آ کے ہم اہل الحدیث کے اوپر لگا لینا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ الحمدللہ۔